درود و سلام بھیجو، یہ ہم کو آرڈر کرتا ہے. تو جب ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، ایک دفعہ پھر میں یہ درخواست کروں گا کہ کنسنٹریشن ہماری محفل میں ہو، اور اگر کوئی کلام چل رہا ہو یا کسی قسم کا کوئی، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس پہ کنسنٹریٹ کریں. اگر کوئی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے تو باہر ہال میں جا کے ہم بات کر لیں. تو وی شوڈ جسٹ if we pay attention to that would be great. میتھ کی یہ تقریر سے ایک اور چیز میں آج کے محفل میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے لینیج جو انہوں نے کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے اس کی جو ٹرانسفر ہوا ہے وہ نور، تو بہت سے لوگ بیچ میں یہ کہتے ہیں کہ اور ہم کو، اور یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اف یو پے اٹینشن ٹو دیٹ فار لٹل بٹ، کہ لوگ آپ لوگوں کو اور ہم کو بھی ایک آرگیومنٹ کرتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا و اجداد تھے ان پہ کبھی نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، وہ کیسے تھے. تو اس چیز کو ہم کو کلیئر ہونا چاہیے، ہمارا ایمان بالکل 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 کلیئر ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ کسی بھی مشرک یا کافر کے اندر نہیں تھا. تو جب لوگ آپ کو بہت سے لوگ ہیں جن کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کبھی کہتے ہیں حضور کے والد مسلمان تھے، ان کے چچا مسلمان تھے یا نہیں تھے. ہم کو اس قسم کی ڈسکشنز میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے. ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی نہ کافر تھا نہ مشرک، اور اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور اس ڈسکشنز میں اگر کوئی پڑھتا ہے یا کوئی زبردستی آرگومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کو باہر ہو جانا چاہیے، اگر ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کے ساتھ آرگو کریں. تو یہ ایک چیزیں ہیں جس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ابو لہب نے جب اپنی کنیز کو آزاد کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت، ایک انگلی سے اس طرح اشارہ کیا، تو ہر پیر کے دن، جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، پیر منڈے کو، وہ ایک دن اس کے اوپر عذاب کم کر دیا جاتا ہے ابو لہب پہ، اور اس ایک انگلی سے اس کو غذا پہنچائی جاتی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ خواب میں حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے، جو ابو لہب کے بھائی بھی تھے، ان کے خواب میں ابو لہب نے آ کے کہا کہ یہ اس طرح میرے ساتھ ہوتا ہے، پیر کے دن مجھ پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، میری انگلی سے مجھے غذا پہنچائی جاتی ہے اور مجھے اس طریقے سے آزاد کر جس طریقے سے میں نے آزاد کیا تھا اسی طریقے سے پھر میرے پہ عذاب کم ہو جاتا ہے اور مجھ کو غذا پہنچائی جاتی ہے. تو صرف ایک کام سے اس کو اتنا بڑا جو ریوارڈ ملا. تو حضرت ابو طالب جو حضور کے چچا ہیں، جنہوں نے ان کو بچپن سے اپنی آخری وقت تک جن کا سہارا دیا، جن کے پروٹیکٹ کیا، حضور کے محسن ہیں، ان کے بارے میں ہم کو انتہائی، جب ہم لوگ بات کریں تو بہت ہی کیئرفل ہو کے بات کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بھی جو دوسری باتیں لوگ کرتے ہیں، اس چیزوں کو ہم کو یہ مان ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی نہ مشرک تھا نہ کافر تھا. تو یہ بات. دوسری چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہم کو ہونی چاہیے. اور اگر ہم کو ان کے بارے میں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، قرآن ایک اہل بیت، تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اہل بیت کا جہاں پر ذکر ہو، سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں پر ذکر ہو، ان کے صحابہ اکرام کا، حضور کے صحابہ کا جہاں پر ذکر ہو، ان کے لیے ہمارے دل میں عزت ہونی چاہیے، ان کے بارے میں ہم کو سیکھنا چاہیے. حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کے بارے میں اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں کہ ہم کو حضرت علی سے اگر محبت ہے تو ہم شیعہ ہو جائیں گے، یا ہم حضرت امام حسن کا ذکر کریں گے یا کربلا کا ذکر کریں گے. ان ساری چیزوں کا ذکر ہونا چاہیے. اہل بیت سے محبت ضروری ہے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اہل بیت سے محبت ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو اس چیز کی ایک ہم کو بڑا خیال رکھنا چاہیے. کسی ایسے ڈسکشن میں نہیں جانا چاہیے کہ لوگ کہیں کہ بھائی حضور کے فلانا جو تھے رشتہ دار وہ تو نہیں تھے مسلمان. اس قسم کے ڈسکشنز میں ہم کو جانا ہی نہیں چاہیے، چونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ نور کبھی کسی نہ مشرک میں رہا
نہ وہ کسی کافر میں رہا. ختم ہو گئی بات, ڈسکشن ختم, اس کے علاوہ کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا, میں کی تقریر بہت اچھی تھی تو وہ لینیج کا میں کلیئر ذہن میں تھا تو میں نے کہا میں بتا دوں. And inshallah I can explain that in English, but time is short. But if you have questions or if you want to understand what we are talking about here in Urdu, then you're more than welcome to come and I can explain to you. Now our next session is our women's session. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کے حقوق مساوی ہیں. There is no difference. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صحابیہ بھی کافی تھیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے بھی پڑھتی تھیں. عورتوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے اسلام میں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر حضرت عائشہ ازواج مطہرات, ہم نے ابھی سیدنا فاطمہ الزہرا کا ذکر کیا. ان کی جو برکتیں ہیں ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ جاری و ساری رکھے ہم پہ, ہماری اولاد پہ. اور ہماری گھر کی عورتیں کچھ میلاد شریف میں حصہ لینا چاہ رہی ہیں تو میں ان کو ڈیفینیٹلی انوائٹ کروں گا, اور مائکرو فون اگر ان کو دے دیں تو